الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک۔ حضرت امام زین العابدین سجاد علی اوسط ابو محمد سید الساجدین اے آپ دے اسماء مبارکہ نے نام ویسے آپ کا علی ہے۔ آپ اس آیت دی تفسیر کر دیں ارشاد فرمان دیں اے حضرت سجاد کون نے؟ حضور دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے رہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا میرا اے بیٹا حسین ہے نا، دے گھر اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ اتنا عبادت گزار ہوئے گا کہ یوم حشر آواز آئے گی کہ سید الساجدین کھڑا ہو جائے۔ حضور فرما رہے کہ میرے بیٹے حسین دے گھر ایک بیٹا پیدا ہوئے گا جڑا اتنا عبادت گزار ہوئے گا کہ میدان حشر اچ آواز آئے گی کہ سید الساجدین کھڑا ہوئے، تو پورے حشر اچ اس ویلے مولا حسین دے اے صاحبزادے حضرت سجاد کھڑے ہون گے۔ یہ اتنی شان والا سید زادہ ہے حضرت سجاد۔ کربلا وچ آپ دی عمر مبارک 23 سال سی، اور بوجہ علالت بیماری دی وجہ تو آپ اس دے اندر جنگ دے اندر عملی طور تے جہاد شریک نہ ہو سکے، تو اللہ دی یہ حکمت بھی سی۔ اے او امام زین العابدین نے آپ اتنے حسین سن، اتنے خوبصورت سن کہ ایک مرتبہ اموی خلیفہ حشام بن عبد الملک کعبہ شریف دا طواف کرن آیا۔ جب اس نے طواف کیتا تو دوران طواف پھر حجر اسود دا بوسہ دے دے، وہ جس وقت بوسہ دین لگا تو بھیڑ دی وجہ تو ان کسے حجر اسود دے قریب نہ جان دیتا، تو وہ پچھے ہٹ کے کرسی مطاف ڈا کے اتھے بیٹھ گیا حشام۔ تو اس عالم وچ حضرت امام زین العابدین حرم شریف وچ داخل ہوئے۔ عزت اللہ عطا کر دے، بندے نہیں دیں دے، ضروری نہیں بادشاہاں کو ہوئے۔ اللہ آل رسول نو عزت عطا فرمائیاں، آل رسول دی محبت بندیاں دے دلائیں چھپائیے۔ جس وقت آپ داخل ہوئے تو حجر اسود دی طرف رخ کیتا تے لوگاں سارے نے خود دی راستہ چھوڑ دیتا، لوگ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، حجر اسود تک راستہ خالی ہو گیا۔ تو اس وقت حشام دے کوڑ کچھ شام دے لوگ بیٹھے سن، ملک شام دے کچھ بندے جڑے اتھو ہی دے نال آئے سن، وہ بیٹھے سن۔ انہاں کہا کہ تسی جان دے ہو اے کون نے؟
تسی تے بادشاہ ہو تے تہانوں کسے نیڑے نہیں جان دیتا، وہ آئے نے تے لوگاں راہ چھڑ دیتا ہے۔ یہ فرق ہن بھی ہے جی۔ عمران خان بھی تواڈے کول آ جائے نا، نواز شریف بھی آ جائے، تسی کدی بندیاں نوں انہاں دے ہاتھ چومدے ویکھیا ہیں؟ تے آل رسول دے تے لوگ ہن بھی ہاتھ چومدے۔ اے فرق ہے، اے فرق ہے محبت دا، اے فرق ہے پیار دا، اے بادشاہیاں نال نہیں، اے حضور دی آل دی محبت حضور دی امت دے دلاں وچ داخل ہے۔ ان کوئی مٹانا بھی چاہے نا، اگر کوئی میانا مولوی کوئی سارا زور بھی لا لینا ان وچوں کڈیے تو اے نہیں نکل سکتی۔ سنیے سرکار جس وقت آئے وہ انہاں ویکھیا، انہاں کہا جی سن تے لگدا ہے بادشاہ اے نے، سن تے لگدا ہے کہ بادشاہ اے نے تے یہ کون ہے؟ تے بعد اوقات حسد ایسی بری بیماری ہے جدو یہ بندے دے اندر آ جائے تے بندہ جان دیا ہویا بھی آندا ہے میں نہیں جاندا، جاندا ہوندا ہے وہ لیکن آندا میں نہیں پتا یہ کون ہے۔ حسد بری بیماری ایسی۔ انہاں شامیاں نے پوچھا کہ شام اس نو جاننا ہے؟ انہوں سدے نے تجاہل عارفانہ، جان دیا ہویا آکھنا میں نہیں جان، اس آکھیا میں نہیں جاندا۔ تے جتھے انج آکھن والے ہوندے نا میں نہیں جاندا، اوتھے نوکر بھی ہوندے نے جڑے دسدے نے کہ اسی جی جاننے ہاں۔ ہر کیٹاگری دے لوگ ہر دور وچ پائے جاندے، ہر کیٹاگری دے لوگ ہر قسم دے لوگ ہر دور وچ پائے جاندے۔ اس دور وچ او بھی آئے جڑے آندے اسی زین العابدین نو نہیں جان دے۔ اوتھے ایک بندہ کھڑا سی فرزدق، شاعر فرزدق، اپنے زمانے دا بہت بڑا شاعر ہے۔ اس آکھیا جی میں جاننا جی آکھو تو میں انہاں دا تعارف کراواں۔ اس دا بڑا معروف قصیدہ ہے جڑا اس نے اس ویلے امام زین العابدین دے سامنے فی البدی بولیا تھا۔ حشامہ کیا تو کی میں جاننا ہے؟ اس آکھیا جی میں جاننا اے او نے ھذا الذی تعرف البطھا وطاعتہ یعرف البیت والحل والحرم۔ جناب تسی آندے ہو میں نہیں جاندا، اے تے او اے جنوں کعبہ بھی جاندا ہے تے مکہ تے مدینہ دی ریت دے ذرے بھی انہاں دی شخصیت تو واقف نے، تسی کیویں نہ جان دے؟ توجہ ہے جناب؟ یعرفہ البیت والحل والحرم، اے او نے جنہاں نو ہل بھی جان دی ہے حرم بھی جان دی۔ کون ہے جڑا انہاں نہیں جاندا؟ ھذا ابن خیر العباد کلہم، اس کائنات وچ اللہ دے جتنے عبد نے انہاں ساریاں دے سردار حسین دا پتر زین العابدین ہے۔ ھذا ابن خیر العباد کلہم، اس کائنات وچ جتنے لوگ نے، جتنے اعلیٰ عباد اللہ دے بندے نے، انہاں وچوں جڑا ساریاں دا سردار ہے خیر العباد، اے انہاں دا بیٹا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ اے او لوگ نے جنہاں نے ہل جان دیے، حرم جان دے۔ ھذا التقیّ والنقیّ، اے تقی ویے نقی ویے والطاہر والعلم، اے او نے جنہاں دی سرداری دے بلند نشان پورے عرب دے اندر موجود نے۔ فرما دیں ھذا ابن فاطمہ، میں صدقے جاواں اس عظیم شاعر کو جس نے رسول اللہ دے بیٹے دی یہ شان فرمایا ھذا ابن فاطمہ، اے فاطمہ زہرا دا بیٹا ہے، اے اس عظیم ہستی دا بیٹا ہے جدے بابے تے اللہ پاک نے نبیاں دا خاتمہ فرمایا ہے۔ عزیزہ نمر او جدو اس نے اے تارو پھر بڑا لمبا قصیدہ ہے، میں نے سارا ان مستحضر نہیں، او اس نے جدو پورا قصیدہ پڑھیا نا تے پھر
آلے نبی دی شان سن کے کئی بندیاں ادوں بھی وٹ چڑھ جاندے ہیں، ہن بھی چڑھ جاندے۔ اس آخیا یہ پھڑ کے جیلے بند کر، کوئی عمران ورگا ہوئے گا یہ سمجھ آئی کوئی نہ کہ لگا بڑو ان جیلے دو، اسفان دی جیل اچ بند کر دیتا۔ امام زین العابدین نو پتہ لگا بھئی بادشاہ نے انہوں پھڑ کے قید کر دیتا ہے، تو آپ نے 12,000 درہم نذرانہ بھیجیا، فرمایا لے جاؤ تے انہوں دیو بھائی میں صدقے جاواں، وہ آج کل دیا مولویاں تے نعت خاں ورگا شاعر نہ جڑا پیسے تے وک جائے، اس لئے انہوں نے کہا بھئی یہ لے جا تے رسول اللہ دے بیٹے دی خدمت چرز کریں سرکار میں تو اڈی تعریف مال آستے نہیں کیتی، دعا کرے آجے تو اڈا نانا راضی ہو جائے۔ ہون تے میں آندہ رہا نا کوئی بندہ ختم رتی رومال رتا رومال چا رکھے نا پلیٹ اتے رتا رومال رکھ کے تے 1400 مولویاں صرف اشارہ کرے مولوی جی ختم ہے، مولوی جی ختم ہے، نقیب صاحب ختم ہے، خطیب صاحب ختم ہے، پیر صاحب ختم ہے، تے مولوی 1400 کٹھا ہو جاندہ ہے۔ ایک پلیٹ تے تے پتہ کوئی نہیں ہوندے ویچ کی مارتے ایس گل تو گئے ہیں بھئی یہ بھی پاک کوئی نہیں ہے رتے رومال دے ایٹ کیے وہ تو کٹھے ہو جاتے۔ نام دن رافضیدہ ہے، نام دن نیم رافضیدہ ہے، نام دن اے رومال آڑا بندہ کیڑے عقیدے آڑا ہے، منکر علی ہے، منکر صحابہ ہے، بس ختم ہونا چاہیے، ان دے اتے ختم ہونا اس دے تیار تو سان سدے صحیح۔ یقین کرو ایڈا کبوتر دانے تے نہیں لاندے جیڈے آج کل دے نقیب خطیب تے پیر جڑے کرمالے اے رومال ویک کے لے اگو سے آنی کوئی نہیں کر دے اے ہے کنہ دا کوئی ایسی بدبختی دی وبا پھیل گئی ہے گل سمجھ کوئی بات ایک نو سمجھائی جائے دو جائی تو بھاج جاندہ ہے دوجہ نے سمجھائی دو تری جائی تو بھاج اوے پیران تے کھلو جاؤ اے خدا دا نا جے وہ کی گیا جے اے جے شاعر فرض تک تھوڑے پیسے نہیں دیتے سید زادے 12,000 درہم دیتا ہے میں صدقے جامعہ اسے کیا بھی سرکار میں مال آستے تو اڈی تعریف ہی نہیں کی تھی میں آل رسول دا ذکر اپنی محبت تو کیتا ہے بندہ لے کے واپس آئے تو اگو بھی تو مڑ سید آئے نا اگو بھی تو سید آئے نا انہوں نے فرمایا جا ان جا کے دے اسی سیدہ جیڑی شاید دے چھڑیے مڑ لیندے نہیں تے دوجی گال بھی تیرے نال زامنہ پکیے تو کوئی سمجھ آئی جائے کوئی نا سانو تے ختم دی سیانی نہیں رہی ساڑھی کیڑی گل کر دیو بھائی ساڑھے تے تسلب فی الدین اور پختگی دا عالم ہے تے بندے ختم تے پھسل جاندے جی سمجھ آئی کوئی نا اب بندے عام جڑے نا عام بندے عوام بچو وہ آندھے کیلے دے چھلکے تے تلک دے اے سارے ساڑھے بیلی ختم تے تلک جاندے اس تو بھی زیادہ تلکنے نے اے پیران تے بار پاؤے تقریران مسیطان ختم اے ہر شے نہیں رسول اللہ نال وفا سب تو افضل چیز ہے حضور نال وفا کرو حضور نال وفا کرو مرنا کوئی نہیں قبرت جا کے جواب نہیں دینا ساڑھا عقیدہ کیا اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھ پتہ نہیں دنیا کیڑے پاس سے چلی ہے میں تے احمد رضا نے سے تو سلیوٹ کرنا امام احمد رضا نے سلیوٹ کرنا نا انہوں نواب افنان پارا نے کیا سی کہ میری شان اچ بھی ایک قصیدہ چ لکھو میری شان اچ ایک قصیدہ لکھ دیو تے تہاڈا خرچہ سارا مسجد دا مدرسے دا گھر دا جائیداد اتنی مل جانی وہ ہو جانے
میں صدقے جاواں امام محمد رضا تیری غیرت ایمانی تو آپ فرمانے نے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں اے ختم تو وکن والا مولوی ہوندا تے امام احمد رضا تے نہ ہوندا میاں امام احمد رضا اسے تو ہی کہلاندا ہے کہ دنیا ایدو ایدے ہو جائے احمد رضا حضور نال وفاداری نہیں چھڑدا ہاں عزیزہ نے من و دوستہ نے من امام زین العابدین کون امام زین العابدین جڑے واقع کربلا دے اینی شاہد نے اینی شاہد سارا واقع کربلا آپ نے دیکھا ہے جنہوں کثرت عبادت دی وجہ تو سجاد آکھیا جاتا ہے کثرت نال سجدہ کرنے والا زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت حضرت امام سجاد علی اب دا اسم گرامی علی ہے امام علی مقام امام حسین نے اپنی وصال دے وقت شہادت دے وقت اپنی پگ لا کے حضرت سجاد دے سر تے رکھی ہے کہ میرا بیٹا تو میرا وارث ہے میرا بیٹا تو میرا سجادہ نشین ہے اور امامت دے مرتبے تے فائز فرمایا امامت و ولایت حضرت حسین تو بعد جناب حضرت سجاد دے ہی سے چاہیے حضرت امام سجاد آپ نے جس پامردی نال اور جس جرت و بہادری نال اپنے خاندان نو سنبھالیا ہے یہ بھی امام پاک دی حوصلہ ہے آپ دی سیرت طیبہ دا ہر گوشہ تے ہر پہلو ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے آپ دی ایک تفسیر سنانی سی لیکن اس تو پہلے آپ نو تعارف کرا رہے ہیں حضرت سجاد دا جناب سجاد جدو واپس آئے نا شام کو تو آپ نے مکہ اور مدینہ دے درمیان ایک پورے سفر دے مختلف جگہ تے آپ نے سرائے بنوائے سن جنہیں مسافر لوگ جڑے نے وہ رکدے سن اور آرام کردے سن اور حج دا سفر جان آن لگیاں جاری رہندا سی انہیں کھانا پانی خرچہ سارا آپ دی طرف ہوندا سی حضرت امام زین العابدین ایک دن آپ محو سفر سن تو خیمہ آپ دا لگا سی بہت بڑا دسترخوان سی تو ایک بندہ خیمے چ داخل ہویا جی سمجھ آ رہی ہے ایک بندہ خیمے چ داخل ہویا جب وہ بندہ خیمے چ داخل ہویا نا امام پاک نو ویکھیا امام پاک نے انہوں نے ویکھیا وہ بندہ فوراً پیچھے ہٹ گیا دوڑ گیا آپ نے اپنے خدام نو فرمایا کہ اس بندے نے پکڑ کے لیا مرید گیا انہیں پھڑ لیا آپ وہ بندہ ہن بڑا گھبرایا ہون خوش آپ فرما دے انہوں پانی پلاؤ آپ فرما دے سو پانی پلاؤ پانی پلایا فرمایا کھانا دیو کھانا دیتا فرمایا کپڑے دیو سواری دیو راستے دا خرچ دیو تو ان کو چلا جائے وہ جدو سارا کچھ خدام نے کر دیتا وہ بندہ گھوڑے تے بہ گیا وہ دو پوچھ دے حضور میں سے آنے آجے میری پہچان ہوئی جے آپ نے فرمایا جدو تو پہلی واری خیمے دے داخل ہوئے ہیں نا سیان تے میں تین ادو ہی لیا ہے میں اپنے بابے دے قاتل نہیں بھولدا ابن نمیر اس بندے دے نام ہے ابن نمیر میں بھولیا نہیں آپ فرما دیں کہ میں تینوں سیان تے اس ویلے لیا سی اس آخیا جی پھر تانوں یاد نہیں اسی تواڈے نال کی سلوک کیتا ہے ہائے سید تیرے تو صدقے جاواں سرکار فرماندے نہیں یاد ہے ادو اسی گئے سن تواڈے کول تسی او کیتا ہے جو تواڈی عادت سی اج تو ساڈے کول آیا ہے اسی او کردے پئے جو ساڈی عادت ہے توجہ ہے حضرات بھائی میاں اپنیاں خاندانی عادتاں ہوندیاں نے مین بندے آندے جی فلانا بندہ سوشل میڈیا تے انج پہ آندا ہے فلانا بندہ جی سوشل میڈیا تے تانوں انج کہہ رہا ہے فلانا جی سنیا نے انج کہہ رہا ہے فلانا عقیدے نو انج کہہ رہا ہے تے ہن تسی کی آندے ہو میں کہ چھڈ پتر اسی کی آکھنا ہے
وہ اپنی خاندانی روایات کے مطابق بولتا ہے، میں اپنی خاندانی روایات کے مطابق بولنا ہے۔ لیکن ایک گل ضرور کرنا، پیر نصیر الدین نصیر فرماتے رہے کتے ہیں بھونکتے ہیں، اگر تو بھونکتے رہے کیا ان کے ڈر سے چاند اب نکلنا بھی چھوڑ دے؟ سمجھ نہیں آئی گل بھائی، انہوں کا تے کام ہے، انہوں نے کرن دیو، وہ اپنی عادت تو مجبور نے۔ انہوں دی خاندانی روایت یہ ہوئے گی کہ آل رسول تے بھونکنا چاہیے، اسی آل رسول ہاں، اسی اپنی عادت تو مجبور ہاں، جیڑا بھونکے اسی انہوں بھی روٹی دا ٹکڑا ہی دینا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ حضرت امام حسن سرکار بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا، کتاباں اٹھاؤ، وہ حضرت علی گاڑاں کڈن لگ گئے۔ آپ فرماتے ہیں روٹی لیا دیو، توجہ ہے حضرات کے نام، سرکار وہ گاڑاں کٹ دے تسی آدھے روٹی دیو۔ فرمایا بھائی جے رجیا ہوندہ تے آل محمد دے خلاف کیوں بولنا آس؟ بھائی میاں پیر وارد شاہ اور یاندے ہوندے نے نسلہ اپنے اپنے جور دسن جدوں اکھڑی گات چھڑی دیاں نے، 86 ہوندی ہے، سپر ہوندہ ہے، ایری ہوندی ہے، جدوں وہ اکھڑی جا دیاں تے اپنے جور دس دیاں نے۔ جیڑا جمیں دی نسل دا ہوئے او سومیں دی گل کرنی ہوندی ہے، ساتھو ساریاں نال پوریاں نہیں ہوندہ۔ یہ کو سمجھ آئی کوئی نہیں؟ وہ نادیاں درو اتے کرنا دے، توجہ ہے کہ نا؟ تُسی جڑے آپ مرید بیٹھے ہو، تُسی بڑے پریشان ہو جاندے ہو۔ میں نکاح جائے کہ بندہ میرے جداراں خامیاں نے، دنیا ایک شخصیت ہو گزری ہے جدے اللہ خامی بنائی کوئی نہیں، اور اعلان ہے جدے بارے منزہ عن شریک فی محاسن ہی۔ محمد الرسول اللہ ساریاں منیا ہے، مولا علی سرکار نو ساریاں منیا ہے، جس مسلح تے شہید کیتا ہے مولا علی سرکار نو کلمہ تے وہ بھی پڑھتا، مولا علی نے ساریاں منیا ہے، حضرت عمر فاروق نو ساریاں منیا ہے، جناب صدیق اکبر نو ساریاں منیا ہے، حضرت عثمان غنی 40 دن محاصرہ رکھ کے بندیاں شہید کیتے، مولا حسین کربلا شہید ہوئے۔ اجے اسی شہید تے کوئی نہیں ہوئے، تسی ایڈے پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اجے تے بندے گل نہیں کر دینا، وہ بھی سوشل میڈیا تے کر دے۔ میرے کوڑ آ کے تے ایک بھی نہیں کردا، میرے کوڑ تے تسی یہ پڑھیں دے ہو، کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ میرے کوڑ تے تسی یہ پڑھیں دے ہو، میرے کوڑ تے کوئی بندہ آ کے گل نہیں کردا۔ سو بچو ایڈیاں وڈیاں بندیاں دے بارے، بزرگاں دے بارے بندے گلاں کر دے رہے۔ ہاں ایک طریقہ ہے بندیاں دی گلاں تو بچن دا، اجرے چ بہ جائے گی، نہ کسی نے ملیے، نہ کوئی سن ملے، نہ دین دی گل کریے۔ جس دین دی گل کرنی ہے انہیں بارے لوگاں گلاں تے کرنی ہیں۔ لہذا بھائیا جتنیاں بندیاں گلاں کرنیاں نے انہاں اللہ دی بارگاہ وچ مقام بلند ہوندا جانا ہے۔ لہذا پیر نصیر الدین نصیر دے اس شعر نو مد نظر رکھیا کرو، چاند دا کام میں نکلنا وہ ایٹو وے کہ جو دل نے کر دے رہا۔ کبھی چاند دی شان وچ فرق پیا ہے، وہ جودمی دا چمکدا پیا ہوندا ہے، وہ ہیٹھ کھلو کے لگے ہوندے نے۔ سیانے ویکھ کے آندے رہندے نے ٹھیک ہے تو بھی اپنی ڈیوٹی پیا کرنا کیتی رکھ، کوئی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ لہذا انہاں ڈیوٹی کرن دیا کرو، تسی اپنی ڈیوٹی کریا کرو، پتہ لگ جائے گا بھلا پیار والے ودے نے یا حسد والے ودے نے۔ یہ سمجھ آ گئی ہے جناب؟ جی آئیے وہ گل کدوں دی کدے ٹر گئی۔ آپ نے فرمایا عادتاں ہوندیاں نے، وہ تہاڈی عادت سی تساں کیتی ہے، یہ ساڈی عادت سی، اسی اپنی عادت کر رہے ہیں، کرن دیو۔ سبیلیو کوفی اپنی عادتاں تو باز نہیں آندا، حسینی اپنی عادت تو باز کیویں آ جائے؟ او بابے نو کسے آکھیا بابا ہے جو تینوں ڈنگ مار دے تینوں چھڑ دے خاں؟ بابے آکھیا بھئی وہ اپنی بیڑی عادت نہیں چھڑدا تے میں اپنی چنگی کیوں چھڑ دیاں؟ ہن لگا رہن دیو۔ سو عزیز من اس گل تو پریشان نہ ہویا کرو، ہمت جوڑ کے رکھو، اسی حضور دے دین دا کم کرنا ہے۔ ساڑی منزل لوگاں نال الجھنا نہیں، ساڑی منزل رسول اللہ دے دین دی خدمت کرنا ہے۔
اپنی منزل کی طرف رواں دما رہو، ساتھ سجے کبے اگے پیچھے ہونے انہوں چھوڑ دیو، انہوں چھوڑو۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جدے اتے اللہ دا فضل ہوندا ہے، او دی نشانی یہ ہوندی ہے لوگ دا حسد کرن گے۔ تو اس گل تو پریشان نہ ہویا کرو، اپنی راہ تے چپ کر کے ٹرے رہو، چھوڑو نن۔ کون کی آندا ہے؟ اسی یہ ذمہ دار نہیں، اسی کی آندے پہ اسی یہ ذمہ دار، اسی یہ ذمہ داری اٹھانی ہے، اسی کی کہہ رہے ہیں، اسی اپنی گل دی ذمہ دار ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، حضرت امام زین العابدین سجاد جی، توجہ ہے نا جناب، آپ جا رہے ہیں تفسیر پیش کر رہے ہیں، آپ دی قرآن پاک دی آیت دی تفسیر امام سجاد دی زبان دی، تو ایک بابا جی آپ بڑھا جی آگے کھلوتا سی، انہیں جدو ویکھیا بھی یہ قافلہ آل محمد دا آ رہا ہے، کوفے میں جدو آپ داخل ہو رہے سن، تو انہیں کیا بھئی اے باغیاں دا قافلہ ہے؟ کہ ہاں جی اے باغیاں دا قافلہ ہے۔ انہیں کہا چنگا ہویا ہے، تو اڈا فتنہ ختم ہو گیا۔ انہوں چونکہ تعارف ہی اور کرایا گیا سی، تو تعارف دا بڑا فرق ہوندہ ہے، جدو سجن تعارف کرانو اور ہوندہ ہے، جدو دشمن تعارف کرانو اور ہوندہ ہے، تعارف دا بڑا فرق ہوندہ ہے۔ انہوں تعارف ہی کرایا گیا سی، لیکن ذرا سرکار ویکھو غصہ نہیں کیتا، انہیں ایک گل کیتی ہے تے کوئی امام سجاد فرما دیں بابا قرآن پڑھے ہیں، ایک انداز سکھ لو نا امام سرکار دی گل کرن دا انداز سکھ لو، اس گل کی کیتی ہے سرکار فرما دیں قرآن پڑھے ہیں بابا، اسے کہا جی پڑھے ہیں، آپ فرما دیں وہ سورت حامیم الشورا بھی پڑھی ہے، اسے کہا جی قرآن پڑھے ہیں تو پھر وہ بھی پڑھی ہے، آپ فرما دیں وہ دے چیک آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت پڑھی ہے، اسے کہا جی بالکل یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ آپ فرما دیں بابا جی جنہ دے بارے اے آیت نازل ہوئی ہے وہ اسی آل محمد ہاں، توجہ ہے، جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اہل سنت عقیدہ نوٹ فرما لو، سید گناہگار بھی ہوئے وہ دا ادب کریا کرو، اے اہل سنت عقیدہ ہے، اے نہ دستا لیکن ضرورت محسوس کیتی ہے تاں دستا پیا، وہ نماز نہ پڑھے پھر بھی ادب کرو، وہ داڑھی نہ رکھے مڑ بھی ادب کرو، وہ گناہ کردہ ہے مڑ بھی ادب کرو، اے اہل سنت عقیدہ دا سریاں، کیونکہ سید دا ادب عمل دی وجہ تو نہیں، حضور دی نسبت دی وجہ تو کرنا ہے۔ اب نو سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان کیوں ہوں دے ہو؟ تسی اگے ہی بڑا کر دے ہو، پریشان نہ ہو با پتہ نہیں ان کی کرنا پونا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پونا، تسی اگے جو کر دے ہو تسی ٹھیک کر رہے ہو۔ بس ایک اور درست کی فرما لو، جیڑا سید بد عقیدہ ہو جائے وہ دا ادب نہیں کرنا چاہیے، وہ بھاویں ہوائے چھڑدا ہوئے وہ دا ادب تواڈے تے واجب نہیں، وہ دا ادب فرض نہیں، وہ دا ادب ضروری نہیں، وہ دا ادب نہیں کرنا، ادب وہ سید دا کرنا جدا عقیدہ صحیح رہے گا، تے جیڑا صحیح العقیدہ ہوئے ان دے ادب دی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ دے ادب دا مرتبہ ہے کہ ایک رئیس دے کول ایک بی بی پاک آئیاں اور فرمایا کیسی سیداں، اسے کہ جی سید تے آئے ہو تواڈی خدمت بھی میں کرتا، تواڈے کول پروف کی ہے بس تسی سید ہو؟ انہوں نے کہا پروف تے کوئی نہیں، چپ کر کے پیچھے آئیاں تے نال گماڈی ایک دکاندار سی مجوسی اگ دا پجاری، انہیں کہا جی ساڈے ال تشریف لے آؤ، انہیں گھر دے دو حصے کیتے، پردہ کیتا، ایک رسول اللہ دی بیٹی تو انہوں نے صاحبزادیاں بٹھایا، خدمت کیتی، جو کوئی ایسی کھانا پیش کیتا، رات نو سو گئے، جدو سوئے خواب عالم خواب اس مسلمان رئیس نو میدان حشر نظر آیا، میرے آقا سرکار میدان حشر جتنے لوگ جا رہے ہیں، حضور سرکار اسی بھی امتی ہیں جی کہ حضور جنت ونڈ دے پہ،
جڑا آندا ہے میں امتیاں حضور جنت دے جا رہے ہیں، جڑا آندا ہے میں امتیاں حضور جنت دے جا رہے ہیں، وہ بندہ کیا ہو سکیا یا سرکار میں بھی جی تہاڈا امتی ہاں۔ حضور فرماندے نے اچھا تو ساڈا امتی ہے، ثبوت لیا، ثبوت پیش کر۔ اس نے کہا جی سارا جہان لے گیا تے تساں ثبوت نہیں پوچھیا، سرکار میرے گناہگار تو ثبوت کیوں پوچھ دے ہو؟ تے آپ نے فرمایا میرے بچے بھی تے تیرے بوئے تے گیا ہے نا، تے تو آکھیا ثبوت لیا، چل لیا ثبوت تو بھی۔ اس ویلے آنکھ کھلی تے بھجیا، انہاں دا بوا کھڑکایا، او مجوسی باہر آیا، او بھائی تیرے ال مہمان آئے نے؟ اس نے کہا بالکل آئے۔ اس نے کہا وہ ساڈے مہمان نے ساڈے ال بھیج۔ اس نے کہا جی تواڈے کیویں نے؟ اس نے کہا اسی مسلمان ہاں تسی مجوسی ہو، لہذا پرانے تے ساڈے نے۔ وہ ہس پیا، اس نے کہا جی میں مجوسی ہاں، توجہ ہے حضرات کے نام، میں مجوسی ایسا ہون نہیں۔ انہیں کہا جی کیویں؟ فرمایا جنہ نبی پاک دی تو عشرے زیارت کیتی ہے نا، وہ نبی میرے گھر آئے نے اور میں نے فرما گئے نے کہ تو میری آل دی خدمت بھی کرے تے جہنم وچ بھی جائے۔ اے کیویں ہو سکتا ہے محمد گھر آ کے تینوں دولت ایمان عطا فرما رہے؟ بھائی سمجھ آئیے آپ حضرات، اے رسول اللہ دی آل نے تا صبح قیامت جس بندے بھی حضور دی آل دی تابعداری کی تھی، حضور دی آل دا ادب کیتا، نہ دنیا تے بھکھا مرے گا نہ آخرت دوزخ ہی سڑے گا۔ حضور دی آل دا صدقہ اللہ بیڑا پار فرمائے گا۔ میں تے اس موضوع تے تقریر کدی نہیں کیتی، ویسے وہ اس تو میں بندے آکھنا ہے اپنی شان آپ ہی بیان کر دے پہ، اس موضوع تے کدی تقریر میں نہیں کردا، زیادہ نہیں کردا، آؤندی ہے ویسے، لیکن میں نہ چھٹو پراں اگے ہی بڑی محبت کر دیں، محفل چ نہ جان دین دن سر نال تے نہ آن دین دن، اگے بڑی محبت کر دیں۔ میں تے آنا تو سنی انی محبت کر دیں، نہ کوئی کمزور شاہ نہ لب گیا تے نہ شہید کر چھڑنا ہے، محبت کر کر کے جی ہاں جی۔ یقین کیجئے میں اتنے تو پھر بندیاں دی تربیت ہے نا، ہوں تربیت یافتہ لوگ اتنے آتے ہیں ماشاءاللہ، تربیت ہو گئی انہاں دی۔ تو جتنے اسی محفل جانے ہیں اتنے تقریر کرن ایڈی اوکھی نہیں، جڈا تقریر تک پڑھنا اوکھا ہے، ہاں تے پھر تقریر کر کے واپس گڈی تک پڑھنا، اے دو مرحلے تقریر تو بھی مشکل، کیونکہ اس لئے پھر ساڑی سنی قوم دا پیار اپنے عروج تے آیا ہے، تازہ تازہ محفل سنی ہوندی ہے نا، تو پیار پھر اپنے بالکل پورے اوج تے ہوندہ ہے، وہاں دن بھائی مڑو ہون بھائی بھامیں جو ہو جائے، یا شاہ نہیں تے یاسی نہیں، توجہ ہے حضرات۔ ہاں تو میں تے اس موضوع تے تقریر نہیں کردا، بھی یہ اگے ہی بڑی کر دینے، جے مزید اس موضوع تے اور بریفنگ دیتی تے پھر یہ نہ ہوئے بھائی ہر تقریر تو بعد سوٹ نما لینا پوے، لہذا کچھ ہاتھ ہوڑا رکھن تے بہتر ہے ویلا۔ محبت بڑی کر دے سنی لوگ، بڑی محبت کر دے سنی۔ میں تے سنیاں دی محبت دا مقروض ہاں جی، اے بہت زیادہ محبت کر دینے حضور دی آل جی بالکل۔ مولوی سارے جان دے بھی ایک پاس سے ہون تے ادب کر دینے انہاں دا بھی، لیکن رسول اللہ دی آل دا بہت احترام کر دینے۔ اے انہاں بزرگاں دی سنیاں دی سجنہ دی اے محبت ہے۔ عزیز منتے جے ایک مسیح 200 نمازی نے تے 198 ادب کردہ ہے تے 2 نہیں کردے تے 198 تو ادب کرا کے تے 299 معافی دے چھڑنی چاہیے۔ ساری سوئی اچھ داگا کوئی نہیں پہن دی لوڑ، بس سارے آنوں ہی اسی پر ہونا ہے۔ یہ 2 مدینے تو ٹر دے آن دے اس ویلے بھی کچھ وچ نائے مندے، ہون بھی کچھ وچ نہیں مندے، تو دوجے منن والے جڑے ہیں انہاں لو ویندے رہنے پیار لو ویلے ہوئے تے لڑاں دے، اجے پیار لو تے ویلے ہو لین دیو، پیار تو ہی ٹائم نہ لگے تے لڑن والے کی لڑنا ہے۔ کچھ بندیاں نے معافی بھی دینی چاہیے، وہ فطرتاً صحیح نہیں ہوندے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں، وہ بناوٹ اچھ خراب ہو گئے ہوندے، لہذا انہوں نے چھڑ دینا چاہیے۔ وہ مولا علی نے بھی سارے نائے مندے، امام پاک نو سارے نائے مندے، تو تسی کی یہ رکھ دیو بشاورن سارے ہی منن،
یہ ذہن تو اپنا بنانا پونا ہے، بس سارے نہیں مان سکتے جی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ایک مرید ملیا، انہوں نے آپ نے فرمایا بتے نہیں فلان علاقے میں تبلیغ واسطے گلیا سی کی حالی ہو سکے جی سارے بندے بڑا مندے سن۔ انہوں نے فرمایا سارے ہی مندے نہیں؟ جی بالکل، کوئی مخالف بھی ہے نہیں جی میرا کوئی مخالف نہیں۔ آپ فرماندے مڑ تو منافق ہیں حضور میں تے سارے مندے، انہوں نے فرمایا سارے تے رسول اللہ نہ مندے، گل بھی بندہ حق دی کرے تے منن بھی سارے ایک بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جدو حق بولو گے تے کچھ جن تے کڑوا ضرور لگتا ہے۔ لہذا حق بولنا نہیں چھڑنا چاہیے تے جنہ نہیں چنگا لگتا انہاں دی ہدایت دی دعا کر دیا رہنی چاہیے، یا راہ اے دے ٹرو بس۔ میرے نبی پاک سرکار دی آل دا قافلہ جدوں کربلا تو کوفہ بالکل نزدیک، ایڈا سفر کوئی نہیں، میں گیا ویسے تسی محلے وہ بھی تک لو تے کربلا تو کوفہ ایڈا دور کوئی نہیں۔ 11 محرم دی سویر نو جدو رسول اللہ دی بیٹیاں دا قافلہ بیٹیاں دا چلا گیا نا، تو نال ایک بستی ہے غادریہ، اتھے قبیلہ تھی بنو اسد، اس قبیلے دے لوگاں نے آ کے آل محمد دے لاشہائے مبارکہ نو کربلا اچ دفن کیتا ہے، نمازاں پڑھیاں، اور انہاں نو ویسے شہید نماز جنازہ دا تے کفن دا محتاج نہیں ہوندا، انہاں نو اس جگہ تے انہوں نے دفن کیتا ہے جتھے ہون انہاں دے روضہ مبارکہ نے۔ باقی یزیدی اپنے مردار دفن کر کے تو چلے گئے، جس وقت چلے گئے تو کوفے دے اندر جدو داخلہ ہویا نا سر حسین پاک، تو سار ایک نہیں سی 72 سار، یہ 72 سار کوفے دے بازار اچ داخل ہوئے، تو کوفے والے لوگ اگے کھڑے سن چھتاں تے انتظار اچ۔ اللہ اکبر، جدو بی بی زینب پاک کوفہ دے اندر داخل ہوئیاں تو کوفے دے لوگ باغیاں دے انتظار اچ سن۔ جدو مولا حسین سرکار دا سر انور بیکھیا، زید بن ارکم فرما دے جدو بازار کوفہ دے اندر سر حسین جا رہا سی، تو میں اپنے گھر دی بالکونی تے بے کے سورہ کہف پہ پڑھ دا، ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کاف اور رقیم دا قصہ بڑا عجیب ہے۔ آپ فرمانے میں پڑھ رہا سا لیکن میں حیران ہو گیا، میرے سامنے سراں دی قطار آئی ہے، آل رسول دے سر نیزے تے سوار نے، سب تو اگے مولا حسین دا سارے، وہ کہندے نے ہونٹ ہل دے پہنے تے آواز آ رہی ہے، آجب من اصحاب الکاف قتلی و حملی، اصحاب کاف تو بھی زیادہ عجیب قصہ حسین دا کربلا وچ شہید ہونا، پھر سر انور نو بازاراں وچ پھرانا عجیب ہے۔ کیوں عجیب آکھیا حسین پاک نے؟ کیونکہ اصحاب کاف 300 سال ستے رہے، پھر زندہ ہوئے، پھر کلام کیتا، انہاں دے دھڑ تے جسم بھی نال آئے تو صرف ستے سن۔ حسین پاک دا دھڑ کربلا چے تے کوفے دے بازار وچ سر قرآن پیا پڑھدا ہے۔ عزیزاں دی وقار، اس واسطے حسین پاک دی شہادت دا قصہ عجیب ہے۔ جدو سرکار آپ دا سر انور پورے کوفے دے اندر پھرایا گیا، کوفے دے لوگ نالے سر حسین ویندے نے نالے روندے نے۔ اس یہ کی کیتا ہے؟ بی بی زینب پاک فرما دیا نے تواڈی حالت اس عورت دی طرح ہے جڑی آپے پونی کت دیئے تے آپے ہی اس نو خراب کر دیئے، تسی کیسے لوگ ہو؟ آپے شہید کیتا ہے تے آپے روندے بھی ہو۔ ہر رون والا بھی سچا تے نہیں نہ ہوندا، کچھ قاتل بھی رون والے شامل ہو جاندے ہوندے نے کدی کدی۔ جی عزیزاں دی وقار، آخر کار سارے شہر وچ منادی کران تو بعد سر حسین
ابن زیاد دے دربار پیش ہویا. کیسا وقت ہے، رسول اللہ دیاں بیٹیاں بھی پیش ہویاں. زینب پاک جناب سجاد پاک ابن زیاد نے سجاد پاک لو ویکھیا، فرمایا لڑکا کون ہے؟ آکھیا جی یہ حسین دا بیٹا علی ہے. انہیں کہا علی تے کربلا شہید ہو گیا. انہیں کہا جی یہ اور علی ہے، شہید ہونے والا اور علی ہے، وہ علی اکبر سی. انہیں کہا اس نو قتل کر دیو. جدو انہیں کیتا تو بی بی زینب پاک نے اپنے بتیجے نو اپنے باہواں چ لے لیا. فرمایا کلا اے نہیں شہید ہوئے گا، ہن تینوں نال مینوں بھی شہید کرنا پائے گا. اس ویلے ابن زیاد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عورت سچ کہہ رہی ہے، لہذا چھوڑ دیو، اس نو چھوڑ دیو، بیڑیاں پا دیو، قید کر دیو، رات گزارو، سویرے انہوں ذرا دمشق دے بازار پیش کرو، یزید دے دربار تے شہراں چوں لنگیا جائے تاکہ لوگاں نی عبرت حاصل ہوئے. حکومت کے خلاف نہیں بولنا. رات نو خولی امام پاک دا سر لے کے اپنے گھر گیا. او دی بیوی اسی سال حج کر کے آئی سی اور اس نے ایام حج مولا حسین دی زیارت بھی کی تھی. جدو وہ گھر گیا تے ان پتہ سی کہ میری بیوی محب آل محمد ہے. اس نے سر نو تندوری اچ رکھیا. کتھے؟ تندوری سر رکھیا حسین پاک دا. اتو بند کیتا، بند کر کے تے او اندر سو گیا. او دی بیوی جدو تہجد دے ویلے اٹھی نا تے تندوری چو نور نکلدا ویکھیا. اس بیوی سوچیا کہ میں تے اگ بجھا کے ستی ساں تے تندور وچ روشنی کیوں نکل رہی. وہ گئی تو جڑا تندور دا ڈھکنا ہوندا ہے نا، جدو وہ اٹھایا تے تندور وچ ایک سر نظر آیا جدے چوں نور پیا نکلدا ہے. تائیں میرے اللہ حضرت فرماتے نا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. وہ سر نظر آ رہا تھا. اس نے دیکھیا، وہ میں پہچان لیا، لے آندا تو سر انور رکھ کے تے کنگی پھیری، کربلا دی ریت دے ذرات زلفاں چوں کڈھے، سر حسین صاف کر کے تے سامنے رکھیا تے ویکھیا آسمان تو نوری جماعتاں آ رہی نے اور سر انور دے کول کھلو کے سلام پیش کر دیاں اور واپس جا رہے ہیں. اللہ اکبر گئی، فوراں جا کے اپنے خامد نو اٹھایا، ظالمہ سر کدائی آندہ ہے باغیاں دا. انہیں آکھیا اے تے باغی نہیں نواز رسول دا سارے. اسے کہتے ہیں نا بغاوت کی تھی. اسے کہا ہے شابیاں نہیں مکان دیا. جڑا رسول اللہ دی آل دا منکر ہے میرا او دے نال گزارا نہیں ہوندا. کرمالی عورت سی. اس سے ویلے انہوں چھڑیا تے گھروں نکل گئی. تاریخ لکھ دیئے اس تو بعد اس عورت دا سراغ نہیں ملیا کہ وہ گئی کیڑے پاس. جڑا محمد مصطفیٰ دی آل دا منکر ہے او دے نال ساڈا جوڑ کوئی نہیں. سویر ہوئی، قافلہ آل رسول چل پیا. بھائی میرے بڑی قابل توجہ اور دردناک داستان ہے، ذرا غور نال سننا. راستے یزیدیاں دا پانی مک گیا. یزید دا جڑا لشکر سی نا انہاں دا پانی مک گیا. سمجھن والے سمجھ سکتے. جدو پانی ختم ہویا یزید دے لشکر دا، بڑی گرمی بڑی دھوپ سی، تھوڑی جی سائے دار جگہ نظر آئی. یزید دی فوج دے سپاہی سایہ دار جگہ تے کھڑے ہو گئے. یزید دی سایہ دار جگہ تے کھڑے ہو گئے تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں اٹھاں تے بیٹھی ہو گئے. اس وقت تک انتظار کرو جس وقت تک پانی نہ مل جائے. جدوں پانی تلاش کر رہے سن لوگ، ایک اونٹ تو حضرت سکینہ پاک تھلے لتھی. تھلے اتر کے ایک چھوٹی جی جاڑی سی، ان دے تھلے جا کے بیٹھ گئی. وہ دے تھلے جا کے سو گئیاں، بیٹھ گئیاں. باقی یزیدی پانی ڈھونڈ دے رہے. جدو انہوں نے پانی ملیا تو انہوں نے کہا چلو جی قافلہ چلاؤ. جدو قافلہ چلیا تو تھوڑا جا قافلے نے سفر کیتا. جدو سورج ڈھلن دا وقت آ گیا، یعنی 12 بجے تو بعد دا وقت آیا، ظہر تو تھلے ڈھلن لگا، تو حضرت حسین پاک دا سر جس سپاہی دے ہاتھ سی نا، اس دے ہاتھ چو نیزہ نکلیا تے زمین تے گڑ گیا. زمین تے نیزہ گڑ گیا. یزیدیاں نے سارا زور لایا لیکن وہ نیزہ زمین تو اکھاڑ نہ سکڑ.
انہوں نے کہا کی گل ہے، ایک آیا دوجا آیا، وہ نیزہ نہ اکھڑے، انہیں کہا سجاد پاک نو بلاؤ، اے سجاد تیرے بابے دا سر جس نیزے تے وہ نیزہ زمین نہیں چھوڑ رہا کوئی وجہ ہے؟ جناب سجاد رو پہ فرما دینے یقیناً میرے بابے دی کوئی پیاری چیز پیچھے رہ گئی ہونی ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا حسین، میں تیری راکھی تو قربان جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ فرما دینے میرے بابے دی کوئی پیاری چیز پیچھے رہ گئی ہونی ہے۔ فرمایا پھپھی ذرا پتہ کرو کہ دیاں اچھو کوئی گھٹتے نہیں گیا، جدو سارے آندہ شمار کیتا تے جناب زینب فرمانیاں نے سجاد بیٹا سارے قیدی موجود نے لیکن جناب سکینہ قیدیاں وچ کوئی نہیں، تاں بابے دا سر حرکت نہیں پیا کر رہا۔ اللہ اللہ دیاں نال کڈا پیار ہوتا ہے باپ نو، دیاں نال پیار دا انداز تے ہر باپ دی وکھرا ہے، پر حسین دی دھی نال پیار تو صدقے جائیے۔ عزیزہ نے دی وکار جناب سجاد فرمانے نے پھپھی کیویں کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا قافلہ پیچھا موڑو، قدمہ دے نشان تے چلو۔ یزیدیاں نو دس کے اجازت لے کے جناب سجاد پیچھا موڑے نے، ٹردیاں جدوں قافلہ اس تھاں تے گیا جتھے جناب حسین دیاں بہنا، حسین دیاں بیویاں، حسین پاک دی ازواج، حسین دیاں دیاں گرمی دے موسم وچ کھڑیاں رہیاں آئیاں، اس جگہ تے قافلہ گیا، سورج غروب ہون دے قریب جناب زینب پاک نے ویکھیا ایک نکی جئی جھاڑی ہے جدے ایک پردہ دار خاتون ہے جڑی سکینہ نو جھوڑے چ بٹھایا ہویا ہے تے پیار فرما رہیاں نے۔ جناب حضرت زینب پاک تھلے اتریاں نے، جدو قریب گئیاں نے فرمایا پردہ دار خاتون تیری مہربانی کہ ساڑی غیر موجودگی ساڑی بچی دی حفاظت کیتی ہے، ساڑی بچی دی حفاظت کیتی ہے۔ اللہ اکبر، تو جناب زینب قریب گئیاں نے، خاتون نے چہرے تے پردہ ڈالیا ہوئے، زینب پاک فرماندیاں نے اس جنگل دے اندر ساڑی بچی دی حفاظت کرنے والی بی بی کون ہے؟ جواب آیا میری زینب تھی، میری پہچان کر لے، میں تیری ماں فاطمہ تیرے قافلے دے نال سفر کر رہی ہے۔ عالم روحانیت دے اندر سیدہ زہرا پاک نال دے حضرت دی وقار درا توجہ نہ سننا، اے آخری جملہ بول رہے ہیں آج دی گفتگو دا، پھر باقی سفر کا اگلے تجھے تو بیان کروں گا۔ جناب سکینہ پاک جدو اپنی پھپھو والائیاں نے او پردہ دار غائب ہو گئیاں، گل بڑی دردناک۔ اللہ اللہ، جناب سیدہ زہرا پاک جدو آپ دا روح مبارک اس جگہ تو غائب ہو گئی تو جناب سکینہ پاک تو زینب پاک پوچھ دیا نے بیٹا اے جڑی پردہ دار بی بی تینو جھوڑی چبایا کی پوچھ دیا ہی؟ ہائے ہائے وہ بی بی کی پوچھ دیا ہی؟ فرمایا جس ویلے دی جھوڑی بٹھایا نے ایک کو گل پوچھ دیا ہے، فرما دیا ہے دس تیرا بابا کی میں شہید ہویا ہے، دس تیرا بابا کی میں گریا ہے، کربلا دے میدان چھ بابا کے سالہ میں چھوڑ کے آئی ہے، بس حسین پاک دیاں گلاں پوچھ دی رہی ہے، میں دس دی رہی ہاں میں نہیں جان دی او بی بی کون ہے، ایڈا اپنے حسین دا ذکر کیوں کر دیا ہی؟ دیاں دا پیار بابے نال وکھرا ہوتا ہے، پر ماما تے پھر ماما ہی ہو دیا ہے نا بھائیا۔ اس عالم دے اندر رسول اللہ سرکار دیاں بیٹیاں دا قافلہ چل دیاں راستے ایک راہب دے مقام تے پہنچیا، کس طرح اتھے کی حالت ہوئی اور اتھے کی کرامات سر حسین دا ظہور ہویا، انشاءاللہ میں اگلے جمعۃ المبارک تے بیان کروں۔ اللہ آپ سب دی حاضری اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے، وما علینا الا اللہ۔